أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم لوگ آیت نمبر 42 تک کیے تھے اور آج انشاءاللہ ہم اس کے آگے کریں گے اور پھر پورا ملا کے ریوائز کر لیں گے. تو یہاں پر کل جو ہم کیے تھے وہ موت کے بارے میں تھا کہ انسان اصل میں کہاں تک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور لوگوں کے لیے حق کے ساتھ میں، اور جو چاہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہدایت پا جائے اس کو، وہ اپنی نفس کے لیے ہے. اور ومن ضل فإنما يضل علیہا، تو اگر کوئی بھٹکتا ہے تو بے شک وہ اپنے اوپر اپنے نفس کے لیے، وہ جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ بندہ اگر مان لے ایمان لے آئے تو وہ اس کے لیے فائدہ ہے، اور اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دینے کے بعد میں آگے کی آیت میں ہم نے موت اور نیند کے درمیان میں کیا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت کو، انسان سو جاتا ہے تو نیند موت کی بہن ہوتی ہے اور موت مکمل نیند ہوتی ہے. تو یہ ہم نے کل کر لیا تھا بہت تفصیل کے ساتھ میں کہ کیسے کیسے ربط ہوتا ہے. بعض ارواح اوپر جاتی ہے ہماری سونے کے بعد میں، جسم کے ساتھ میں ایک لطیف ربط ہوتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ جن ارواحوں کو روک لینا چاہتے ہیں تو اپنے پاس روک لیتے ہیں اور بس وہ نیند میں ہی مر جاتے ہیں، اور جس کے لیے حیات مقرر ہوتی ہے تو پھر ان کے روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے جسم کے پاس میں. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، یعنی دوسروں کو بھیج دیا جاتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں. کیونکہ انسان جو زندگی اپنی گزار رہا ہے، ایک غفلت کی طرف جو دوڑ رہا ہے، وہ ہر کسی کے لیے یہی ہے کہ جو بھی غفلت کی روش اختیار کیا ہوا ہے اس کے لیے زندگی اور موت، زندگی انسان کا سفر ہے اور موت اس کا ٹھکانہ ہے. اب موت کے بعد میں جو ہونے والا ہے واقعات اب آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جیسے بتایا کہ تمام کی تمام آیات قیامت کے پس منظر کے اوپر ہوں گی، روز محشر کا اور حساب کتاب کا سارا. تو اس سے پہلے موت کا دروازہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ روز محشر کا اور قیامت کے جو ساری چیزیں ہوں گی اور جواب سوال جواب کا جو ہوگا اس دن کیا پیش آئے گا وہ موت کے بعد ہی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا رکھے ہیں. یہ جو پیچھے کی آیت میں تھا کہ وہ لوگ غور و فکر کرنے والوں کے لیے سارا کچھ اللہ یتوفی الانفس، تو اللہ تعالیٰ موت عطا کر دیتے ہیں نفسوں کو. اب یہاں پر فرما رہے ام اتخذا، یعنی کہ انہوں نے بنا رکھے ہیں کس چیز کو. یہ پھر وہیں پر آ رہا ہے کہ جو معبود بنائے رکھے تھے مرنے کے بعد میں کیا ہوگا. اب کفر کے اوپر، شرک کے اوپر تو وہ دنیا سے چلے گئے، یہی ہر درمی کرتے ہوئے کہ یہی بت ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ ام اتخذا، تو انہوں نے بنا رکھے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا شفعاء، کچھ سفارشی. قل، آپ کہہ دیجئے اولو کانوا، بھلا اگر ہوں وہ لا یملکون، نہ ملکیت رکھتے شیئن، کسی چیز کی، ولا یعقلون، اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک لاجیکل انسان کو ایک دلیل دے رہے ہیں. کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے، سفارشی بنا رکھا ہے. تو یہ جو ان کے ہم نے کر لیا ہے، بار بار یہی تذکرہ آ رہا ہے کہ رب الارباب مانتے تھے وہ کہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے. ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو. اس کے اندر یہاں پر تھوڑی سی تفسیر ہے شفاعت کے بارے میں کہ جو پچھلی آیت میں انسان کے وجود پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور موت، انسان کے وجود پر تو سب سے پہلی حاکمیت کس کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. موت اور حیات اور خواب اور بیداری، یہ چار نظام چلتے رہتے ہیں انسان کے روزانہ کی. سب سے پہلے تو اس کے اوپر پوری کی پوری حاکمیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. انسان کا روزانہ نیند میں جاتا ہے، آدھی نیند یعنی کہ آدھی موت ہے اس کی، پھر وہ جاگ جاتا ہے. پھر خواب، نیند کی حالت میں خواب دیکھتے ہیں، اور بیداری کی حالت میں روح ایک دم اس کی ایکٹیو رہتی ہے. تو یہ جو ہے اس کا نظام، اس کے نظام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس تدبیر کو فرما رہے ہیں جو کہ مسلم ہو چکی ہے.
ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ساری تدبیریں، اور یہ طے ہو چکا ہے سارا۔ تو بعد والی آیت یعنی جب یہ جو والی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ شفاعت میں مشرکین کے یہ جو انحراف کر جاتے تھے نا، مشرکین جو ہوتے تھے وہ ڈیویٹ ہو جاتے تھے اس بات سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین ہیں وہ انحراف کر دیتے تھے، تو ان کا ذکر یہاں پر آ رہے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر ثابت فرما دے کہ شفاعت کا مالک وہی ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے۔ اگر موت جو دے سکتا ہے، جو زندگی دے سکتا ہے، اسی کے وہی تو غالب ہوگا، وہی تو مالک ہوگا شفاعت کا، اور اسی کی حکم سے ہی شفاعت ہوگی، جس کو وہ اجازت دے دے وہ شفاعت کر سکتے۔ تو انہوں نے اللہ کے علاوہ شفیع بنا لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک استفہامیہ شکل میں کیا انہوں نے ہمیں تقاضا یہاں پر کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا سفارشی، یعنی کہ حاکمیت تو میری ہے، سارا کچھ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے تمہاری زندگی کو اور موت کو، تم شفیع کسی اور کو بنا رہے ہو، سفارشی کسی اور کو بنا رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بتوں کی عبادت کے بارے میں، بت پرستش جو تھی، بت پرستش جو کرتے تھے، ان کے بارے میں جو ایک ان کے مشہور بہانے ہوا کرتے تھے کہ ایک سب سے پہلا بہانہ کیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کی اس لیے پرستش کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے یہاں پر ہماری سفارش کر دے، تو شفیع ہو جائیں ہمارے لیے۔ تو شفاعت سب سے پہلے اس کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ انسان کو فہم ضروری ہوتا ہے، اس کو عقل و شعور تو ہونا چاہیے نا، کچھ سفارش کر رہا ہے بندہ، شفاعت کرے گا اللہ کے پاس میں، تو اس کے پاس تو کچھ فہم و شعور ہونا چاہیے۔ تو اب وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اور دوسری چیز اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے، مالکیت ہونی چاہیے، حاکمیت ہونی چاہیے۔ اب یہ جو آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان سے کہہ دیں کہ کیا ان سے شفاعت طلب کرتے ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کے مالک نہ ہوں، یہاں تک کہ کچھ ان کو کچھ شعور بھی نہیں رکھتے، جیسے کہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، قل آپ کہہ دیجئے، اولو کیا، لو یعنی کہ اگر، یا پھر اس طرح سے بھلا، کانوا لا یملکون شیئا، فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اور بھلا کیا اگرچہ وہ اختیار نہ رکھتے ہوں، لو لا یملکون یعنی مالکیت نہیں ہے ان کے پاس میں شفاعت کے لیے، تو انسان کو حاکمیت ہونی چاہیے، کسی کو بھی جو شفاعت کرنا ہے اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے، مالکیت ہونی چاہیے، حاکمیت ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مالکیت نہیں رکھتے کسی چیز کی بھی، کسی چیز کا اقتدار ان کو نہیں ہے، اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، نہ تو ان کے بتوں کے پاس عقل بھی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چیز کے مالک ہے، تو کیا ان سے شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہو؟ اگر تم فرشتوں اور ارواح مقدسہ کو اپنے شفیع سمجھتے ہو، یعنی یہاں پر ایک دلیل کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جیسے مختلف آیات کا مفہوم ہوتا ہے کہ اگر فرشتے اور ارواح مقدسہ کون ہوتے ہیں؟ جو نیک اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ ارواح مقدسہ ہیں، ان کو اپنا شفیع سمجھتے ہو تو وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں رکھتے۔ فرشتوں کے پاس قدرت نہیں ہے، دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، قدرت بھی ضروری ہوتی ہے اور مالکیت اور حاکمیت بھی ضروری ہوتی ہے، اور سب سے پہلے کیا ہے، اس کو شعور ہونا چاہیے اس کے اندر۔ تو یہ جو شفیع ہوتے ہیں، نیک ارواح جو ہوتے ہیں اور جو فرشتے ہوتے ہیں، ان کے پاس میں فہم ہے، شعور ہے، لیکن ان کے پاس جو کچھ بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، قدرت نہیں ہے ان کے پاس، بذات خود ان کی کوئی قدرت نہیں ہے، تو ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر پتھر اور لکڑی کے بتوں سے انسان کوئی بھی شفاعت طلب کر رہا ہے تو وہ تو بالکل بھی کچھ بھی نہیں، ان کے پاس نہ عقل ہے، ان کے پاس نہ شعور ہے، نہ مالکیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ ان بہانوں کو چھوڑ دو اور ایسی ذات کی طرف رخ کرو جس کی مالکیت اور حاکمیت تمام عالم ہستی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہر چیز کی انتہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر آ کر پوری ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عقلی دلیل دے دی ان لوگوں کو کہ دیکھو قدرت بھی نہیں ہے ان کے پاس، عقل بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، مالکیت بھی نہیں ہے، حاکمیت بھی نہیں ہے، کہ تم کس چیز سے شفاعت کی طلب کر رہے ہو؟ اور جس کو تم سمجھتے ہو کہ اولیاء اللہ ہے، بے شک ان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، لیکن وہ مالک تو نہیں ہے کسی چیز کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حاضر میں جب پیش ہوں گے تو اللہ کی حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری، شفاعت یا پھر سفارش جو ہوتی ہے، لہو ملک السماوات والارض،
اللہ کے لیے ہیں بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، ثم الیہ پھر اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ محاورہ دیکھ لیجیے، کہو آپ کہہ دیجئے شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے کہا، پیچھے کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ دیجئے کہ تمام شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے، اور کیونکہ آسمانوں اور زمین کی مالکیت اور حاکمیت اللہ ہی کے لیے، جیسے پیچھے بتا دیا قدرت بھی چاہیے، عقل بھی چاہیے، شعور بھی چاہیے، اور حاکمیت اور مالکیت بھی چاہیے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ للہ شفاعت جمیعا، اللہ کے کیوں ہے، وجہ بھی اللہ تعالیٰ، حالانکہ ضروری تو نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لہو ملک السماوات، تمام کی تمام جو مالکیت ہے وہی بادشاہ ہیں، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس طرح سے قرآن انہیں کلی طور پر جو بت پرست تھے ان کو بالکل خالی کر دیا، غیر بالکل ان کے پاس جو انہوں نے اپنا ایک ہتھیار بنا کے رکھا تھا، یہ کہتے ہوئے اپنے بہانوں کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنا کے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل نہتہ کر دیا، تمام جو ان کی دلیلیں تھی وہ انہی کے اوپر لوٹا کر انہی سے سوال کر کے کہ نہ تمہارے بتوں کے پاس عقل و شعور ہے، نہ مالکیت ہے، نہ حکیمیت ہے، وہ توحید جو سارے عالم پر حاکم ہے، وہ کہتی ہے کہ شفاعت بھی پروردگار کے اذن اور حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے وہ انکاری تھے، اسی لیے کامل شفاعت کے بھی وہ انکاری ہو گئے۔ جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے تھے اور آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے، من ذا الذی کون ہے جو اس کے پاس، یشفع یعنی اللہ کے پاس اس کے اذن اور فرمان کے بغیر شفاعت کرے، یشفع عنده الا مگر باذن، اللہ کے حکم سے۔ تو ہم اس کا آپ سب کو بتائے کہ کون ہے جو اس کے پاس اس کے اذن کے بغیر، اذن اور فرمان کے بغیر شفاعت کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس میں کوئی شفاعت نہیں، بے شک شفاعت ہوتی ہے، عالموں کی ہوتی ہے، حفاظ کی ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی ہوتی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے، سب کی شفاعت قبول ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ اگر فرما دے، اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کر لیں تو پھر ضرور ہوگی، ورنہ نہیں، جس کو حکم دیا جائے گا وہی شفاعت کر پائے گا۔ تو بعض مفسرین کے مطابق شفاعت کی حقیقت کیا ہے، شفاعت کے وہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء حسنہ سے درخواست کرنا ہے، اس کے ذریعے سے، کس کے ساتھ، کسی ذریعے سے انسان شفاعت طلب کر سکتا ہے، یعنی اللہ کی رحمانیت، غفاریت، ستاریت، اس کے ساتھ میں درخواست کرنا۔ تو اس بنا پر کیا ہو گیا، ہر قسم کی شفاعت اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پوری کی پوری شفا اللہ کی طرف سے ہے، تو جب صورتحال یہ ہے تو پھر اس کے اذن کے بغیر، اللہ کے غیر سے کس طرح سے شفا طلب کی جا سکتی ہے؟ جبکہ مفسرین کا تو یہ قول یہ ہے کہ جتنی بھی شفاعت کی اصل حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے ہی اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے اسماء حسنہ کا ہی وسیلہ دیا جائے، اسی کا توسل دیا جائے اور اسی کے ذریعے سے شفاعت طلب کی جائے، تو پھر ساری کی ساری شفاعت اللہ کی طرف لوٹ جائے گی، تو پھر باقیوں کے لیے تو کچھ باقی نہیں رہا، تو بت اور جو جس کو یہ شریک بنا رہے تو وہ تو ویسے ہی بدرجہ اولا کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ۔ ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹو گے۔ اب یہ جملے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہے، پہلا یہ ہے کہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں کے جو اقوال دیکھ لیں، یہ جو لوٹائے جانا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس دنیا میں شفاعت اللہ کے اختیار میں، پہلا قول یہ ہے کہ اس دنیا میں شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ آخرت میں بھی شفاعت اور نجات اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو مفسرین کے اقوال ہیں کہ دنیا میں بھی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے اور قیامت میں بھی نجات اور شفاعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور اللہ کی جانب سے ہے۔ لہٰذا مشرکین کی طرح جو وہ کیا کرتے تھے، مشرکین مشکلات کا حل اور جو ان کی مصیبتیں آتی تھیں اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے غیر کی طرف رجوع کر لیتے تھے، تو ایسے نہیں ہوگا قیامت میں۔ دوسری چیز، دوسرا جو قول ہے کہ یہ جملہ شفاعت کے اللہ کے ساتھ مخصوص ہونے کی ایک اور دلیل ہے،
کیونکہ اب یہ جو ہے تم الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ ایک دلیل ہے کہ مکمل شفاعت اللہ کی طرف سے ہے۔ کیسے ہے کہ اللہ ہی مالکیت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مالکیت کا جو ذکر ہوا ہے نا، اور یہاں تمام چیزوں کی اس کی طرف ہی لوٹنے کا ذکر ہے اصل میں۔ دیکھیں یہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے لہو ملک السماواتی والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بادشاہی ہے زمین اور آسمان کی، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو پھر مکمل کی مکمل شفاعت من جانب اللہ ہوگی اور اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ تیسرا قول کیا ہے؟ یہ مشرکین کے لیے ایک ڈر اور دھمکی ہے، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے اور اس کے ہاں تم اپنے برے اور قبیح افکار جو بھی وہ کرتے ہیں اور ان کے جو اعمال ہے اس کا نتیجہ دیکھو گے۔ ثم الیہ ترجعون جو کہا جا رہا ہے، ترجعون تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، مجہول کا صیغہ ہے وہ، تو اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ تم جو برے اعمال کر رہے ہو یہاں پر تو اسی کی طرف لوٹ کے جانا، پھر وہاں پر تم اپنا سارا دیکھ لینا انجام۔ تو یہ تینوں اقوال ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس دنیا اور آخرت میں جو نجات ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور اللہ کی جانب سے ہی ہے۔ یہ جو جتنے مشرکین ہیں ان کی جو عقائد ہے اس کی نفی ہو گئی اس کے اندر، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ خاص الخاص جو شفاعت ہے اللہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ مالکیت سب اللہ کی طرف سے زمین آسمان۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ ایک دھمکی ہے۔ تیسرا قول مفسرین کا کہ یہ کافروں کے مشرکین کے لیے جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے ایک دھمکی ہے کہ تم دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، لوٹ کر تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس نہیں جانا ہے۔ تو یہ تمام تفسیر مناسب بھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ میں ہم آہنگ بھی ہے۔ آگے کی جو دیکھتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے، ذکرہ، ٹھیک ہے، یہ ذکر کیا جاتا ہے، مجہول میں آ جاتا ہے ذکر، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ، اکیلے اسی کا، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اشمئزت، اگر اس کو جوڑ دیں وحدہ اشمئزت آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اکیلے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ نفرت کرتے ہیں یا سکڑ جاتے ہیں۔ قلوب الذین، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون، جو ان لوگوں کے دل نہیں جو ایمان لاتے، بالآخرتی، آخرت پر، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیے جاتے ہیں الذین، وہ جو من دونہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یستبشرون، تو تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یستبشرون، خوشی کو طلب کرنا، ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا نا، یستمعون القول، یعنی سننے کی خواہش رکھنا، تو ان کے اندر ایک خوشی دل کی گہرائی کی بتایا جا رہا ہے کہ ایسی خوشی ان کے دل کے اندر پھٹ پھٹ کے نکلتی ہے۔ تو دیکھیں اب یہ آیت سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ابھی کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ جو وہ لوگ جو پیچھے موت کا پس منظر آ رہے ہیں، تو دنیا میں ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا، ان کے اعمال قبیحہ کیا تھے، برے اعمال کیا تھے، جس کی وجہ سے وہاں پر ان کو ایک تہدید کے طور پہ ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ تم الیہ ترجعون، تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی واحد اللہ کا ہی ذکر کیا جاتا، تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے کے والوں کے دل کیا ہو جاتے تھے؟ کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا تو یہ ایک دم سے ان کے وہ خوشی سے کھل اٹھتے تھے۔ تو یہ کب کا منظر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے نام سے گھبراتے ہیں۔ ان آیت میں کیا ہے؟ پھر توحید اور شرک کے متعلق یہاں پر گفتگو ہے۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی آیت میں مشرکین اور میعاد کے منکر جو ہوتے ہیں، دینی مر کے اٹھائے جانے کے جو منکر ہوتے ہیں، ان کو ان کی توحید کے مقابلے میں ایک انتہائی برا ان کا چہرہ دکھایا جائے، ان کا ایک قبیح اور برا چہرہ ہوتا تھا، وہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ کا نام جب ان کے سامنے لیا جاتا تو ان لوگوں کے دل کیا ہوتے تھے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، متنفر ہو جاتے تھے، مطلب چڑ جاتے تھے، ان کے دل نفرت ہو جاتی تھی، ان کے دلوں میں پھر جاتے تھے وہ اس طرف سے۔ تو لیکن جب دوسرے معبودوں کے بارے میں کوئی گفتگو ہوتی تو وہ ایک دم سرور میں ڈوب جاتے تھے،
جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور پہلے کیا ہوتا تھا اشمس اشمئزت، ان کے دل جو ہے تنگ ہو جاتے تھے، تنگ پڑ جاتے تھے، قلوب دل کی جمع ہے، ان کے جو دل ہے وہ تنگ پڑ جاتے تھے، الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، کون لوگ تھے یہ لوگ؟ جو ایمان نہیں لاتے تھے آخرت، یعنی جو مشرکین تھے، ان کا یہ بہت ہی ایک قبیح عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ اتنے متنفر ہو جاتے تھے کہ اللہ کے ذکر کو یاد بھی نہیں کرتے تھے۔ آگے کی آیت میں آپ پھر سے دیکھیں گے ایسے بندے جو اللہ کے ذکر، اللہ کا نام سننے کو تیار نہیں، جب ان کے اوپر آزمائش آتی تو اللہ کو پکارنے لگ جاتے۔ آگے کی آیتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کبھی انسان برائیوں کا اس طرح سے عادی ہو جاتا ہے نا، اور جو پاکیزیوں اور نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ ایسا وہاں پر نا ایک انسان بیگانہ ہو جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی نیکی کی بات کہی جاتی ہے، کسی کے سامنے بھی ہو، جب انسان دنیا میں کھوٹ میں ڈوبا رہتا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی اچھی بات بولی جائے تو نیند آنے لگ جاتی ہے، تنگ آ جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، بات کو ختم کر دیتے ہیں وہاں پر۔ چلو یا جہاں پر کوئی چٹکارے دار برائی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر سب کی نیند ختم، بڑے ایکٹیو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو جب بھی کوئی باطل کا ذکر ہو تو وہ مسرور اور خوش ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا ذکر ہو یا نیکی کے باتوں کا ذکر ہو تو یہ کیا ہو جاتا ہے، انسان برائیوں کا اس طریقے سے عادی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم بھی تو آج کل ایسے ہی ہو گئے، ہمارے اندر برائیاں اتنے عام ہو گئے ہیں کہ ہم اتنے عادی ہو گئے کہ جب کوئی نیکی کی بات ہوتی ہے تو نیند آنے لگ جاتی ہے، بور ہو جاتا ہے انسان، اٹھ جاتا ہے وہاں سے۔ تو صرف کفار کے لیے نہیں ہے، لیکن ہر اس انسان کے لیے جو اپنے آپ کو اس آیت کے اوپر، یہ اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کر لے۔ تو بہرحال یہاں تو کفار کے بارے میں ہی ذکر ہے، تو اس کے سامنے کیا ہو جاتا ہے، وہ انسان جب کوئی اللہ کے غیر کے بارے میں جب بات آتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جو اللہ عالم ہستی کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سامنے جو لوگ اپنے سر کو نہیں جھکاتے، یعنی ایمان نہیں لاتے، لیکن پتھر اور لکڑی کے جو ٹکڑے ہیں اس کے سامنے تو وہ اپنا، ایک انسان نے خود نے بنایا ہے، اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، یا انسانوں اور اپنے ہی جیسے دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے آگے انسان کیا کرتا ہے، ایسے ادب سے بیٹھ جاتا ہے اور ان کی تعظیم کرنے لگ جاتا ہے۔ کہ ہم بھی اپنے آپ کے پر غور کریں کہ ہم دنیا دار لوگوں کے پیچھے اپنی ضرورت جو پوری کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے تو بار بار بتا دیا کہ میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں، تو میں تمہارے لیے تو کافی، ہر چیز میری، حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے پیچھے کی آیتوں میں ساری، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی کہ ہمیں ہونا کیسے چاہیے۔ لیکن پھر یہاں پر بھی کفار سے کہہ کے سب کو یہ مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، تو یہ ہر ڈرم جو تعصب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو مغرور ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان کا یہی حال ہے۔ اب یہاں پر اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اس گروہ کی بدبختی کا سرچشمہ دو چیزوں کے ساتھ ہے۔ بدبختی کی سرچشمہ یعنی وہ ریزن کیا ہے بدبختی کا، اصل جہاں سے یہ بدبختی پھوٹ رہی ہے کیا ہے، اصول توحید کا انکار اور آخرت پر ایمان نہ رکھنا۔ اصل ان کا پرابلم یہاں ہوتا تھا، وحدانیت کی انکاری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ساتھ میں مکمل یقین کرنے والا بنا۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اللہم فاطر السماوات، پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والے ہیں آسمان، سماوات والارض یعنی آسمانوں کے اور زمین کے، عالم الغیب، جاننے والے ہیں غیب کے، والشہادتی، اور حاضر کے، انت تحکم، تو آپ ہی تو فیصلہ کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جو کانو تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے ہیں، یعنی جس بات میں بندہ اختلاف کر رہا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہی تو اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تحکم بین بار بار آئے گا تو وہاں میں نے جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ لیے تھے کہ عدالت لگے گی، وہاں پر سارے فیصلے ہوں گے، بہت لمبی عدالت لگے گی، ہزاروں سال تک عدالت لگی رہے گی۔ تو کہو قل اللہم، ٹھیک ہے، اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، ٹھیک ہے، عالم الغیبی والشہادتی، جو کچھ بھی حاضر ہے جو کچھ بھی غائب ہے سب کے جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کریں گے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔
رب الارباب کا ہو، بتوں کا ہو، پھر ابنیت کا ہو، جس جس چیز کے بارے میں ہم اختلاف کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں گے۔ جب گفتگو یہاں تک پہنچ جاتی ہے نا کہ یہ ہر درم گروہ اور یہ جو مغرور جاہل ہیں، یہ لوگ اللہ کا نام تک بھی سننے سے متنفر اور بیزار ہیں، کہ دل میں ایک نفرت آ جاتی ہے اور دل بیزار ہو جاتے ہیں، تو اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرما رہے ہیں کہ ان سے منہ پھیر لیجئے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف رخ کر لیجئے، یعنی ایسے لب و لہجے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اس کے عشق سے جو سرشار اور گہرے ایمان کے جو ترجمان ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گروہ کی شکایت کر رہے ہیں تاکہ اپنے دل کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا غمزدہ ہوا کرتا تھا نا، تو کچھ آرام اور سکون دے سکے، اور اس طریقے سے جو لوگ غافل انسان ہیں، جن کی جیسے کہ ارواح سوئی ہوئی ہے، انسان جب غفلت میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر ویسے ہی گویا کہ وہ سو گیا، وہ کب جاگتے ہیں جب ایسی کوئی بات ان کے سامنے سنائی جاتی ہے، ایک دم وہ جھنجلا کر جاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جیسے فرما رہے فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، تو آپ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اب یہ لوگ جن میں روئے زمین کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، اور غیب کا اور حاضر کا جو کچھ بھی ہے سب کا بھید جاننے والے ہیں، تو آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان میں ان باتوں کے لیے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں آپ فیصلہ کریے گا، آپ ہی کیا کرتے تھے، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جب گفتگو یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا، نبی اسلام پروردگار کے بارگاہ کا رخ فرما لیتے ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے وہ کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ایک عاجزانہ ایک دعا پیش کریں، کتنے تنگ آ گئے ہوں گے، کتنے بیزار آ گئے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہی فیصلہ فرما دیجیے۔ تو ہاں، قیامت کا دن جو تمام اختلافات اٹھ جانے کا دن ہے، اور پوشیدہ حقائق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر فرما دیں گے، جتنی چیزیں یہاں پر چھپی ہوئی ہیں وہاں کھل جائیں گی ساری، بلکہ اعمال بھی جسم دیے جائیں گے۔ اب آگے آیت میں پڑھیں گے اعمال کو بھی جسم دیا جائے گا۔ اس دن حاکم کون ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوں گے۔ تو سب چیزوں کا خالق اور ان کے جو چھپے ہوئے باتیں ہیں سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگاہ کر دیں گے، سب کو سب کے اعمال سے، ہر کوئی اپنے اپنے جھگڑے کو لے کر اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا، اور سب لوگ اپنے اپنے جو مسائل تھے اس سب سے آگاہ ہو جائیں گے جس میں وہ جھگڑا کرتے تھے۔ آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 47 میں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ولو اور اگر ان للذین ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، با فی الارضی جو زمین میں ہیں، جمیعاً سارے کے سارا، ومثلہ معہ اور اس کے مانند ہو اس کے ساتھ میں۔ یہ آیت میں کفار کا جو مشرکین ہے دنیا میں، آخرت میں ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے ان کا حال ہوگا۔ اب جب عذاب کو دیکھ لیں گے نا، اب کہیں گے کہ کیا کہیں گے وہ لوگ، وہی بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارا کا سارا، ومثلہ معہ اور اس جیسا اور بھی ان کے ساتھ ہو، لفتدوا البتہ وہ فدیے میں دے دیں۔ فدیہ آپ کو بتایا نا، جان چھڑانے کے لیے پیسے جو دیے جاتے ہیں وہ فدیہ کہلایا جاتا ہے۔ لفتدوا البتہ وہ فدیے میں دے دیں، بھی اس کو، کس چیز کو، اس مال کو جو اگر ان کے پاس ہوتا تو، من سوء العذاب سے، سو برے عذاب سے، یعنی برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، وبدا لہم اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا اس ما لم یکونوا یحتسبون، یعنی کہ جو نہ تھے وہ حساب رکھتے یا اندازہ رکھتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے سامنے وہ چیز کیا ہو جائے گی، بدا
ظاہر ہو جائے گی وہ چیز جس کا انہوں نے گمان ہی نہیں کیا تھا۔ با محاورہ دیکھ لیں، اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا۔ جہنم کی آگ کو جب دیکھ لیں گے نا، اگر ظالم ان تمام چیزوں کے مالک ہو جائیں، روئے زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، ایک انسان جس نے ظلم کیا دنیا میں، سب کے سب پوری روئے زمین کی خزانوں کا اگر وہ مالک ہو جائے اور اتنا ہی ان کے پاس اور بھی ہو، ڈبل، ایک ارتھ کے اتنا اس کے پاس خزانہ ہے اور ایک اور ارتھ کے اتنا اس کو خزانہ مل گیا مثال کے طور پہ، تو وہ کیا کہے گا؟ میں رکھ لوں گا، گھر بنا لوں گا، نسلوں کے پیسے اٹھا کے رکھوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا ان کا۔ وہ کیا کریں گے؟ عذاب دیکھ لیں گے نا جب، تو اس سے رہائی حاصل کرنے کے لیے ان سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، فدیے کے طور پہ دے دیں گے، لے لیجیے اللہ میری جان چھوڑ دیجیے، عذاب کو جب دیکھیں گے مجھے بچا لیجیے۔ لیکن ایسی بات ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر جو ظلم آیا ہے، یہاں ایک وسیع معنی رکھتا ہے، اس میں شرک بھی شامل ہیں اور دوسرے مظالم بھی۔ ہم نے کل پڑھ لیے تھے کہ عدالت لگے گی اور ظالم اور مظلوم کی، جس نے ظلم کیا مظلوم کے تمام گناہ اس کے پر ڈال دی جائے گی، بلکہ نیکیاں بانٹی جائے گی حسنات، اور پھر جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو گناہ کا مظلوم کے ظلم گناہ اس کے پر ڈال دی جائیں گے۔ اور یہاں پر مومن اور کافر کی کوئی شرط نہیں ہے، جس کے اوپر بھی ظلم کیا بس وہ حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسے امور ظاہر ہوں گے جن کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کرتے تھے، اور وہ ایسے عذابوں کو اپنی آنکھ سے دیکھیں گے جو ہرگز ان کے وہم اور گمان بھی نہ ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو تم نے گمان ہی نہیں کیا، تو عذاب بھی ایسے ہی ہوگا۔ وہ یہ سوچتے کہ آگ ہوگی، کچھ ہوگا، پتہ نہیں عذاب کیسا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے۔ وہ صرف اللہ کے لطف کی وجہ سے مغرور تھے۔ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ یہ بھی مانتا ہے نا ہمارے بت ان کے نزدیک سفارش کر دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے اور وہ بھی تو کہتے تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو وہ اللہ کے لطف کی وجہ سے غرور میں تھے، جب کہ وہ اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غصے سے اور اللہ کے غضب سے اور قہاریت سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ قہار ہے، جب کسی کو پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر جلال میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ اصل میں کیا ہوتا تھا، جان بوجھ کر دیکھتے دکھاتے ایسے اعمال کرتے تھے جنہیں وہ نیکیاں سمجھا کرتے تھے۔ بہت غور طلب بات یہ کہ ہر انسان جو گناہ کرتا ہے نا، وہ گناہ سمجھ کے بہت کم کرتا ہے، نیکی سمجھ کے زیادہ کرتا ہے۔ بلکہ چور بھی جب رات کے وقت میں جا کے چوری کرتا ہے نا، تو وہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ امیر لوگ تو اپنی تجوری میں مال اٹھا کے رکھے ہوئے، یہاں سے اٹھاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود باندھے ہوئے، امیر کو حکم دیا جا رہا ہے زکوٰۃ دو، صدقہ دو، غریب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ماتحتی میں رہو، شکر ادا کرو۔ یہ نہیں کہ آپ جاؤ اور امیر کی تجوری توڑ کے پیسے اٹھاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو، گناہ تو گناہ ہی ہوا۔ خیر یہ تو میں آپ کو مثال دے کے کہہ رہی ہوں، لیکن جو بت پرست ہوتے تھے یا پھر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، جو کچھ بھی تھا وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں اور جو ہمیں دعوت دے رہا ہے دین کی وہ گمراہ ہے اور وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، لیکن ہم تو اپنے باپ داداؤں کے دین پر رہیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ نیکیاں سمجھا کرتے تھے، اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا وہ گناہ کبیرہ میں سے ہوتے تھے۔ کوئی انسان نیکی سمجھ کے کوئی کام کرے اور وہ گناہ کبیرہ میں سے، اور اسے اندازہ ہی نہیں ہے وہ کر کیا رہا ہے۔ تو جس بھی جہت میں ایسے مسائل ان کے ظاہر ہوں گے جنہیں وہ کبھی یقین ہی نہیں کرتے تھے، وہ اب وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے یہ جو کیا وہ گناہ تھا، اور اس جہت سے ان کے سامنے ایسے ایسے عذاب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے وہ یقین ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو مسلمان موت کے وقت ایک وہ تھا، واقعہ تھا کہ ایک مسلمان جو تھا وہ موت کے وقت میں بہت ہی ایک بےتابی اور جزا و فضا کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا کہ تم اتنی کیوں مطلب بے چینی اور اس طرح کے کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں اس آیت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے وَبَدَأَ لَهُمْ، یہ جو آیت میں وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ،
وحشت اور پریشانی نے مجھے گھیر رکھا ہے، اور میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ کی طرف سے میرے لیے ایسے امور نہ ظاہر ہو جائے۔ جو مومن بھی ہے لیکن ہر کسی کو اس آیت کے ٹکڑے کے اوپر بہت فکر کرنا ہے۔ کبھی انسان کوئی چیز کا گمان ہی نہیں کر سکتا کہ پتہ نہیں کس جہت سے، کس رخ سے کون سا عذاب ہمیں کام کرتے ہیں نیکی سمجھ کے، پتہ نہیں وہ گناہ کبیرہ میں تو نہیں شمار ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا، اسی لیے ہدایت کی دعا اہدنا الصراط المستقیم جو ہم مانگتے ہیں دعا، اسی وجہ سے مانگتے ہیں۔ آگے کیا ہے دیکھتے ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے سزا، سیئات برے نتائج یا پھر سزا، ما کسبو اس کی جو انہوں نے کمائی کی، وحاق اور گھیر لے گا، بہم ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق کرتے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ بہت سے لوگ تھے احکام شریعت کا بھی مذاق اڑاتے تھے، کچے پکے جو مومن ہوتے تھے، اور بعض جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا کہ یہودی جو ہوتے تھے وہ اسی وجہ سے ایمان لاتے تھے کہ صبح کو ایمان لاتے تھے اور شام کو ایمان سے باہر ہو جاتے تھے، تاکہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو یہ کہہ سکے کہ بھئی ہم نے تو کچھ نہیں پایا اس کے اندر، تم کیوں ایمان لائے ہو۔ تو آج کل بھی یہ چیز ہے، آپ بہت سن رہے ہوں گے ایکس مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پھر کچھ مہینوں پتہ نہیں جو ٹائم پیریڈ کے بعد میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے تو اسلام میں کچھ بھی نہیں پایا، بلکہ یہ تو بہت ہی خراب مذہب ہے، اور وہ اس سے نکل جا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ رہے ہیں۔ ایکس مسلم کہنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہو میں کافر ہوں، ایکس مسلم کیوں؟ ایسا غلط بات ہے نا، لیکن وہ یہ لوگوں کے اندر یہ پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ہم نکل گئے تو ہم ایکس مسلم ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری محافظت فرمائے۔ فتنے کس کس جہت سے آ رہے ہیں، اور انسان اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں وہ پختہ ہو جاتا ہے، وہ ایکس مسلم تو نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سے باہر تو نہیں نکل سکتا، واللہ عالم کسی کی نیت کے اوپر تو ہم نہیں شک کر سکتے، لیکن ایکس مسلم ہو کر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام میں گئے تھے اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو ان کو نہیں پتا کہ ان کے جو اعمال وہ ہاتھ سے کما رہے ہیں اس کے وہ کیا دیکھیں گے، جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس دن وہ برے اعمال جنہیں انہوں نے انجام دیا ہے ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے، تو جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی انہیں آ کر گھیر لے۔ تو یہ آیت میں مشرکین اور ظالموں پر ایک یہاں پر چار باتیں ظاہر ہو رہی ہیں مشرکین اور ظالمین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اس دن عذاب الہی کا ہول اور جو ایک وحشت ہوگی اس قدر زیادہ ہوگی کہ اگر ان کے پاس روئے زمین کی ثروت اور جو کچھ بھی مال ہے روئے زمین کے اوپر، سمجھ لیں آپ ایک ارتھ کے برابر ان کے پاس خزانہ مل جائے، تو وہ عذاب سے رہائی پانے کے لیے تمام کا تمام مال دینے کو تیار ہو جائے گا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں تو کرنسی درہم دینار کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم۔ دوسرا ان کے بارے میں یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی سزاؤں کی وہ اقسام کو کبھی بھی ان کے ذہن میں نہیں لا پائے تھے۔ جب دنیا میں تھے تو انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ ایسے ایسے بھی عذاب ہوں گے، تو ان کے سامنے جب وہ ظاہر ہو جائے گی جو انہوں نے کبھی نہیں سوچی، تو انہوں نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا، وہ عذاب ان کے سامنے آ جائیں گے۔ تیسرا جو ہے ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ان کے برے اعمال ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور مجسم ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ جسم اختیار کریں گے۔ نیکی اور بری اعمال جو ہوتے ہیں ان کو وزن دیا جائے گا، اور وزن کب دیا جاتا ہے؟ جس کو جسم ہوتا ہے، ہوا کو تو وزن نہیں دیا جا سکتا نا، دنیا میں عمل ہم کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن قیامت میں اس کو جسم دیا جائے گا، نیکیوں کو بھی اور برائیوں گناہوں کو بھی۔ تو نیکیاں جو ہوں گی وہ تو ترازو میں تولی جائیں گی، اور گنہگار مشرکین ہوں گے ان کے وہ تو ترازو تک بھی نہیں پہنچیں گے۔ چوتھی یہ بات ہے کہ جس بات کو میعاد کے سلسلے میں وہ لوگ مذاق سمجھتے تھے، مر کے اٹھائے جانے کا تو وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اسے حقیقت مانتے ہی نہیں تھے، تو وہ کب ظاہر ہوگی ان کو؟
اس وقت اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بالکل قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اب ان لوگوں نے یہ حقیقت دیکھ لی مر کے اٹھائے جانے کے بارے میں، کیونکہ وہاں پر نجات کے تمام دروازے ان کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں۔ اب یہ سارا بیان کرنے کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر وہی آیت جو ہم نے آیت نمبر 8 میں جو کر لیا تھا نا، وہ یہاں پر دوبارہ سے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب چھو جاتا ہے انسان کو ضر، ہم نے آیت نمبر 8 میں یہی کیا تھا، جب انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ اتنی دعائیں کرتا ہے اس تکلیف کو دور ہونے کے لیے، اور جیسے ہی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے وہ ایسے بھول جاتا ہے اللہ کو جیسے کہ اس کو کبھی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ وہی چیز یہاں پر آ رہی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، لیکن یہاں پر پھر ایک گیپ آیت نمبر 8 میں تھی تو آیت نمبر 49 میں بیچ کے سارے چیزیں بیان کی گئی، کفار کا کیا عقیدہ تھا، مشرکین کا کیا عقیدہ ہے، موعد کا جو ایمان لانے والا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے، کون مانگ رہا ہے تو اس کو کیسے مانگ رہا ہے، کس طرح سے مانگ رہا ہے، وہ گمراہ ہونے والے بھی کون تھے، ساری چیزوں کے بعد دوبارہ سے آیت کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جب پھر چھو جاتا ہے انسان کو ضرور کوئی نقصان یا کوئی تکلیف، دعانا وہ پکارتا ہے ہم کو، ثم پھر اذا خولناہ جب ہم عطا کرتے ہیں اس کو نعمتن کوئی نعمت منا اپنی جانب سے، قولا تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ بے شک میں دیا گیا ہوں اس کو، یعنی یہ چیز، یہ جو نعمت ہے مجھے دی گئی ہے، علی علم اس کو، یعنی علم کی بنا پر، اس کی اپنی صلاحیت کی بنا پر، اس کے اپنے جو بھی اس کے اندر تھی وہ خوبیاں جو تھی اس کی وجہ سے، بل ہی فتنۃ ولکن، بل ہی فتنۃ بلکہ وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، ولکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں علم رکھتے، یعنی یہی انسان جب دیکھیے کتنا متنفر تھا، اللہ کا نام سننے کو بھی تیار نہیں تھا، اور وہ جب غیر کا نام آتا تو بڑا اندر سے خوش ہوتا تھا اور استہزاء کرتا تھا، مانتا ہی نہیں تھا، ساری اس کی خصلتیں پیچھے کی آیت میں بیان کی گئی۔ وہی انسان جب اس کو کوئی ذرا سی مصیبت آتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر یعنی باہر لے آتے ہیں، کوئی بیماری ہوتی ہے، کہیں سمندر میں پھنس گیا ہے، کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، حالانکہ خاص طور سے یہاں پر مشرکین ہی مراد ہے کیونکہ انہیں کا واقعہ چلا رہے ہیں، لیکن انسان کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، ہر انسان کی یہ خصلت ہوتی ہے، ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو پھر وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اٹھا، یعنی اس میں سے باہر کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، تو یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ پیچھے آیت میں ہم نے کیا کیا تھا، خود اس سے انکار کر دیتے ہیں تو مجھے ایسے ہی ملا ہے نعمت کے طور پہ، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس سے ہٹا دیتا ہے، نعمت کی تذکری بھی نہیں کرتا ہے، نا شکرہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو بھی اس سے ہٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر الگ انداز میں بیان کیا گیا نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، مانگتے ہیں نا بہت دعائیں مانگ مانگ کے، لیکن اس کے بعد جو ملتی ہے چیز اس کے بعد وہ آزمائش ہو جاتی ہے کہ بندہ اب اس کے اوپر کیا رد و عمل کر رہا ہے، سختیوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے نا، تو یہ کیسا ہے۔ یہاں پھر اب کون ہے یہاں پر اصل میں موضوع سکون کون ہے، کس کے بارے میں بول رہے ہیں، بے ایمان اور ظالم لوگ ہیں، لیکن انسان میں بھی سبھی شامل ہو جائیں گے، اور اور ان کے جو ایک برا چہرہ ہے اس میں سے ایک چہرہ کیا دکھایا گیا تھا پیچھے، کہ وہ اللہ کے ذکر سے بھی متنفر ہو گئے تھے۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، جب انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور کوئی ان کو درد پہنچتا ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی فقر ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، تو وہ اپنی مشکل کے حل کے لیے مجھے پکارتا ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اللہ تعالیٰ کو وہ پکارتے ہیں۔ اور وہی انسان جو گزشتہ آیات کے مطابق اللہ کا نام سننے پر اظہار ایک نفرت کو ظاہر کرتا تھا، وہی انسان پریشانیوں میں گرفتار ہو کر لطف الہی کے سائے میں پناہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم بھی یہی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کیا ہوتا ہے، وقتی طور پر، جس وقت ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں اور اس کا جو بھی درد ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے تو ہمارے عطا کو بلا دیتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، سب سے بڑی ہردرمی کی بات یہ ہے، بھولنا تو چلے انسان ہے بھول گیا ہوگا، لیکن سب سے بڑی ہردرمی کیا ہے،
وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو میں نے خود حاصل کی ہے اور یہ میری لیاقت ہے اور میرا علم ہے جس کی وجہ سے مجھے عطا کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو جو بے خبر یہ انسان جو کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، وہ بے خبر ہے، وہ غافل ہے، وہ کچھ بھی نہیں سوچتا کہ وہ علم اور دانش بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. وہ بھی تو ایک نعمت ہے، اس کو علم عطا کیا گیا، عقل عطا کی گئی، دانش مندی دی گئی ہے، وزڈم ہے، نالج ہے، اس کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، سب اللہ نے تو دی ہے. تو انہوں نے یہ علم اور دانش جو اس کی جو اس کو کمانے کے لیے جو جو محنتیں کرنی پڑتی وہ کہاں سے آئی؟ اس کی چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو خود اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو میرے پاس ہمیشہ سے تھی، اسی کا تو جزا ہے جو میری قابلیت ہے. اچھا، بعض مفسرین نے یہ جو جملہ ہے اس کی تفسیر میں ایک اور احتمال بھی ذکر کیا ہے، ایک اور آپشن ذکر کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو انعامات ملے ہیں اللہ نے ہمیں اس بنا پر دی ہیں چونکہ وہ ہماری لیاقت اور استعداد کو جانتا تھا. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے ہی مجھے مل گیا، سب سے پہلی چیز تو پہلے تو اللہ کی طرف پھیرتا ہی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے مجھے. اگر وہ یہ بھی مان لے کہ اللہ نے دی ہے تو وہ میری وجہ سے، میری لیاقت، میری استطاعت کی وجہ سے دیا، سب کو کیوں نہیں دیا پھر یہ چیز؟ یہ عموماً کو کہتے ہیں لوگ، مجھے ملا ہے تو میری نیکیاں ہوگی، میرے کچھ ہوگا، اپنے آپ کو ہی شیخیوں میں لیتا ہے. تو خولا جو ہے تخویل کے مادے سے ہے، عطا اور بخشش اور تفضل کے معنی میں. کوئی چیز اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے تو اس کو. اس کے بعد قرآن اب جو یہ خود غرض لوگ ہے، اور ایک انسان جب کوئی آپ کرتا ہے اور اس کی شکر ادا نہیں کرتے تو وہ کمظرف کہلاتا ہے. تو یہ جو خود غرض اور کمظرف لوگ تھے نا، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نعمت حاصل ہوتے ہی بہت جلدی خود کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کی پریشانی کے حال کو بھول جاتا ہے. خود کو بھول جاتا ہے مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بھول گیا کہ میں عاجز ہوں، ایسے نہیں، وہ پریشانی کے دنوں کو بھول کے اترانے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بلکہ یہ نعمت تو ان کی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سخت جتنے بھی حادثے ظاہر ہونے اور اس کے بعد جو بڑی بڑی نعمتیں ہم پاتے ہیں تو اس سے جو کچھ ان کے اندر ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ مصیبت کے وقت میں مایوس اور نعمت کے وقت میں مغرور ہو جاتا ہے، کیا وہ کوئی انقلاب آ گیا زندگی میں تو وہ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، یا دنیا میں غرق ہو جاتا ہے. یہ ساری اس کی آزمائشیں ہیں. نعمت آئی، آزمائش آئی، پھر نعمت ملی. تو یہ آزمائش کے آنے میں یا نعمت کے ملنے میں، یہ ساری چیزوں میں اس کے لیے آزمائش ہے اصل میں. کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے یا اپنی کمزوریوں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا ہے، یا پھر توجہ کرتے ہوئے اللہ کو پہلے سے بھی زیادہ یاد کرتا ہے. میں کمزور ہوں یا اللہ آپ ہی سب کچھ، باقی آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں. یہ ساری اس کے آبزرویشنز ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آبزرو کر رہے ہیں. لیکن افسوس کیا ہے، زیادہ تر لوگ اس کو فراموش کر دیتے ہیں اور پھر وہ جتنے بھی حقائق ہے اس سے وہ آگاہ نہیں ہو پاتے. اصل آزمائش آتی کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے، یہ جو حقیقت ہے جس کو قرآنی آیات میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ اللہ بندے کے اوپر آزمائش لاتے ہیں، پھر بندہ اس سے سکون حاصل کرتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے. یہ جو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بہت حکیم ہے. کبھی تو انسان کو مشکلات اور سختیوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں، اور کبھی عیش اور آرام میں اور آسائش میں، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں سارا کچھ؟ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان طریقوں سے بندوں کو آزمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کی قدر کرنے والا بنائے، اللہ کی قیمت جاننے والا بنائے، اور بندے کی جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے، ایمانی پوزیشن ہوتی ہے، اس کو بلند کرنا چاہتے ہیں. اس حقیقت سے کیا ہو جائے گا؟ بندہ آشنا نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر وہ جاہل ہی ہوگا، کمظرف ہی ہوگا، پھر وہ کرے گا کیا؟ وہ آزمائش میں فیل ہو جائے گا، کیونکہ جو اصل مقصد تھا وہ اس مقصد تک نہیں جا پایا. تو آزمائش کے پیچھے ہی ہم روتے بیٹھ جاتے ہیں کہ ارے بھائی آزمائش آ گئی. اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ قرب عطا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی معرفت دینا چاہ رہے ہیں. آگے آیت میں فرما رہے قد قالها الذین من قبلہم، تحقیق کہا تھا اس کو ان لوگوں نے، من قبلہم سے جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، فما تو نہ اغنا کام آیا ان کو، عنہم ان کو، ما کانو جو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے.
یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کی کسی کام نہ آیا۔ اب دیکھیں یہ کون مراد ہے؟ ان لوگوں نے بھی یہ یعنی جو یہ آیت ہے، یہ بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ بھی یہی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہماری نعمتیں ہمارے علم اور ہمارے لیاقت کی وجہ سے ہم کو دیا گیا، لیکن جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اصل کیا ہے؟ اصل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے وہ اس کو کیچ کرنا ہے کہ تم پریشانی میں تھے، تم نے دعا مانگی، اللہ نے نعمت دی، کہ تم نعمت کو حاصل کرنے کے بعد میں اللہ کو بھول گئے۔ یہ سارا ایک سیکوینس جا رہا ہے، لیکن اصل کیا ہے مقصد؟ اصل وہ مقصد کو اگر بندہ چھوڑ جائے تو کیا کسی کے پاس نعمت باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ کوئی تنگی کے دن باقی رہتے؟ نہیں رہتے۔ نہ نعمت رہی نہ تنگی رہی، لیکن جو تربیت ہونی تھی وہ تربیت بھی نہیں ہوئی۔ تو ایسے ہی لوگ پہلے بھی یہی کہتے تھے لوگ کہ ہمیں جو نعمت ملی ہماری اپنی صلاحیت سے ملی، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، جو موت کا دروازہ تھا اور جو عدالت تھی وہ سب کچھ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں قارون جو تھا بہت ہی مغرور تھا، اپنا اس کے پاس جو مال تھا نا اس کو کیا کہتا تھا کہ یہ میری اپنی لیاقت ہے، میری اپنی قابلیت ہے، میری اپنی پیداوار سمجھتا تھا، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اپنے اوپر ہی لیتا تھا سب کریڈٹ۔ تو اب اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں تھی انہیں وہ بھلا چکے تھے۔ جس کے پاس بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اگر اللہ کو نہ یاد کرے ان نعمتوں کے ذریعے سے تو پھر وہ گمراہی میں چلا گیا۔ تو جو ہمارا جو خالق ہے اگر اس سے غافل ہو کر صرف ظاہری اسباب پر اگر کوئی بندہ نظر کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کچھ اس کے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ یہ چیز سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو آگاہ کر رہے ہیں، نیند سے جگا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس جو ہے کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے۔ جتنے لوگ پہلے گزرے تھے وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہماری طرف سے ہمیں اپنی طرف سے ملا اور سب ختم ہو گیا۔ قارون، شداد، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم سبا ہے، جس اتنی بڑی بڑی قوم ہے، ان کا بھی انجام وہی ہوا تھا۔ اللہ نے ان کو کس طرح سے زمین میں دھسا دیا، یا تو کوئی ان کے اوپر عذاب آ گیا، یا تو ہوا کا عذاب آیا، بارش کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا، قارون تو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ تو یہ سارے عذاب آئے اور اسے ختم ہو گیا، لیکن سرکشی کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں اعمال وہ ان کے ساتھ باقی رہ گئے۔ یہ اصل چیز ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں کہ ہم کیا کما رہے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو پوچھے ان کو نہیں تو پہنچی ان کو، فَأَصَابَهُمْ تو پہنچی ان کو سیئات سزائیں یا برائیاں، ما کسبوا جو انہوں نے کمائی کی۔ یہ جو اچھے اور برے دن ہیں اس میں انسان کمائی کر رہا ہے اصل میں۔ والذین ظلموا اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء اس سے ان لوگوں میں سے، سیصیبہم ان قریب پہنچے گی ان کو، سیئات سزائیں یا برائیاں، ما کسبوا جو انہوں نے کمائی کی، وما ہم بمعجزین اور نہیں وہ عاجز کرنے والے ہیں۔ اس کی تشریح دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے پیارے انداز میں نعمتیں پہلے گنوائے، نعمتیں اور آزمائشیں گنوائی، سارا کچھ کہنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے جو پچھلی قومیں تھیں، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ کوئی بھی انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ یاد رکھے اس کا سزا انہیں بھگتنی ہے، جسے پچھلی قوم بھگت چکی۔ ساری چیزیں جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں وہی کانورزیشنز آج ہمارے بیچ میں نہیں ہوتی ہیں، یہی ہوتی ہے نا، صبح سے شام تک یہی کانورزیشن، یعنی کہ صرف یہ ہے کہ سائیکل کی طرح ریپیٹ ہو رہی ہیں، سب چیزیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو وہ کہتے تھے، ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا، پچھلی قوموں کا وہ انجام ہوا جو انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان میں سب سے عذاب الہی کی کسی ایک قسم، جتنے لوگ تھے وہ ان میں سے سب عذاب الہی کی کسی ایک قسم، طوفان ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، یا پھر چیخ ہو آسمان کی طرف سے، جس میں گرفتار ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ انجام انہی میں منحصر نہیں تھا، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا عذاب، بلکہ مکے کے یہ ظالمان جو تھے، یہ مشرکین جو ہے، بہت جلد اپنے برے اعمال پر گرفتار ہو جائیں گے۔ روح سکن تو وہی ہے
انہی کو کہا جا رہا ہے، مخاطب وہی، اللہ کا خطبہ انہی کے لیے، لیکن ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ اور ہرگز عذاب الہی کے چنگل سے بھاگ کر نہیں نکل سکتے، کوئی بھی ظالم اللہ کے عذاب سے بھاگ کر نہیں نکل سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اولم یعلم، آیت نمبر 52 میں دیکھیں، اولم یعلم، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے، یبسطو، بسط کہتے ہیں کشادہ کرنے کو، بسیط بھی کہا جاتا ہے، بہت زمین کو پھیلا دیا، تو اس طرح بھی آتا ہے استعمال، تو کشادہ کر دیا ہے رزق، رزق کو، جس لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں میں کہ کیا، اور کیا انہیں معلوم نہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہی تو پیٹ کی تو ساری مصیبت ہے نا، اگر پیٹ ہی نہ ہوتا تو انسان آرام سے نہ بیٹھا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق کی ذمہ داری، موت حیات کا بتا دیا، قیامت کا بتا دیا منظر، اور جو کچھ بھی وہاں بھگتیں گے، جو نعمتیں ملتی ہیں اس کے اوپر انکار کرنے کا کیا سزا مل رہی ہے، سارا کچھ بیان کرنے کے بعد میں اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نعمتیں چلو ٹھیک ہے، آزمائش، پیٹ کا کیا کریں گے؟ رزق میں مراد کھانا نہیں ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، اور مال و دولت بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں، صحت بھی ہوتی ہے، اقتدار بھی ہوتا ہے، صبر بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں رزق میں آ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون، کہ بے شک، ان فی ذالک، بے شک اس میں کیا ہے، البتہ نشانیاں ہیں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشانی بیان کر دی، تو رزق سے مراد ہمارا جو رزق کی ذمہ داری ہے اللہ نے لے لی ہے۔ اس چیز کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو تمہارا رزق میرے ذمہ ہے تم اس کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہو، یہ تو میں تمہیں دوں گا نا، تم اپنی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، اعمال کی ذمہ داری انسان کے اوپر ہے۔ تو یہ جو بندے ہوتے تھے جو نعمتیں خود ہماری آگاہی اور ہماری توانائی کی وجہ سے ہم کو ملی ہے، جو یہ سوچتے تھے، تو قرآن ان سے کہتا ہے کہ دیکھو، گزرے ہوئے لوگوں کی تاریخ پڑھو اور دیکھو کہ یہی بات تو دوسرے لوگ بھی کہتے تھے، جو آج ہم کہہ رہے ہیں وہی پچھلے لوگ کہتے تھے، وہی سالوں سے یہی کہتے آئے لوگ، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ کیسے کیسے مصیبتوں میں اور کیسے کیسے عذاب ان کو آ کر پکڑ لیے تھے۔ یہ ایک تاریخی جواب ہے، ہمیشہ یہی جواب رہے گا، ہر کوئی بندہ جو سوال کرے گا اس کے لیے یہی جواب رہے گا۔ تو اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ وَلَمْ يَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنے بہت سے ایسے اہل اور لائق افراد ہیں، بہت، آپ دیکھیں آپ کے اطراف میں کتنے لوگ ہیں نا قابل۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان 10th فیل ہوتا ہے، اتنا پیسہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، کوئی انجینئر ہوتا ہے، بڑا PhD ہوتا ہے، اتنی صلاحیت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، لیکن وہ بیکار ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے اس کو۔ تو کتنے بھی ایسے اہل اور لائق افراد ہیں جو زندگی میں محروم ہوتے ہیں اور بالکل گوشہ نشین ہوتے ہیں، اور کتنے بہت سے ایسے کمزور ناتوان افراد ہوتے ہیں۔ کمزور ناتوان سے مراد ہے ہر اعتبار سے، نہ ان میں علم ہوتا ہے، نہ کوئی فصاحت ہوتی ہے، نہ بلاغت ہوتی ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے نعمتوں سے، وہ لوگ ہر طرف سے وہ نعمتوں سے وہ بہت اس پہ رہتے۔ تو اگر ساری کی ساری جتنی بھی دنیاوی کامیابیاں ہیں نا، وہ اگر سمجھ لے اب میری اپنی خود افرادی ہو، یا پھر یعنی کہ انسان کی اپنی محنت سے کیے گئی ہو، اور یعنی اس کی اپنی لیاقت ہو، قابلیت کی بنا پر اگر ان کو دیا جاتا، تو پھر آپ سوچیں یہ پس منظر تھوڑی ایسا ہوتا۔ قابل انسان ہمیشہ ہائی پوسٹ پہ رہنا چاہیے، اور ذلیل اور کمزور اور جاہل انسان نیچے پوسٹ پہ ہونا چاہیے، ماتحتوں کی طرح، ایسا نہیں ہے۔ لیکن تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ یہی چیز خود اس بات کے ثبوت ہے کہ جتنا جو عالم ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے جس کو قائم کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سب سے بڑی طاقتور ذات ہے۔ اگر لاجیکل مائنڈ استعمال کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ قابل انسان ایک پوسٹ پہ ہونا چاہیے، اور جو بالکل کچھ نہیں آتا وہ نیچے ہونا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دست قدرت کے نیچے ہے سب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رزق کشادہ کر دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس کا رزق کم تر کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جسے ہم پیچھے کر کے آئے تھے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے ہدایت عطا کر دیتے ہیں، اور جسے گمراہ کرنا چاہے تو بات یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ قابل ہے، صلاحیت مند ہے، لیکن وہ تنگی میں ہے، کیونکہ پیچھے کی آیت میں ہی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری چیزیں آزمائش کے لیے، نعمتوں کا ملنا اور نہ ملنا، یہ ساری آزمائش کے لیے بندے کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معرفت اور قرب دینا چاہتے ہیں تو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، لے کر بھی اور دے کر بھی۔ آپ کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں آپ پھر بھی آزمائش میں، اتنا سب کچھ لے لیتے ہیں آپ پھر بھی آزمائش میں۔
ہم دنیا میں ایگزام لکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ حرام کرنے کے لیے تو نہیں ہے، تو ہر لمحہ آزمائش ہو رہے ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے دنیا میں زندگی میں کوشش کرتا رہتا ہے، اس کو کوشش کرنا چاہیے، یہ بھی درست ہے کہ جہاد اور کوشش بہت سی مشکلات کا حل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی ایک انسان کی غلطی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، مسبب الاسباب کو ہی بھول جاتے ہیں، سب سے بڑی غلطی، اور صرف اسباب کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ نوکری سے ہمیں مال آپ پیسے کما کے آ رہے ہیں نوکری سے، تو ہم سوچیں نوکری سے میرا گھر چل رہا ہے، ایسے نہیں، مسبب الاسباب کون ہے؟ اسباب تو نوکری ہے، ٹھیک ہے، سبب کس نے بنایا؟ اللہ نے، تو آج یہ نوکری نہیں ہوگی تو کل اور نوکری مل جائے گی۔ ڈگری سے نہیں چلتا ہے کام، کوئی کے پاس ڈگری نہیں ہوتی لیکن اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہوتا ہے۔ تو بہت سے لائق اور جو لوگوں کے نام، اور جو ناکام، بہت لائق لوگ بھی اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل ناکام ہوتے ہیں۔ اصل اس کا راز اور بہت سے جو جاہل افراد کے کامیاب ہو جانے کا بھید یہی ہے کہ یہ بات تمام لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے، تاکہ وہ جو 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 ہم اپنے اطراف میں جو عالم دیکھ رہے ہیں نا، اس میں ہمیں گم نہیں ہو جانا ہے، صرف اپنی ہی شخصی قوت پر بھروسہ بھی نہیں کرنا ہے کہ میں بڑا طاقتور، میرے پاس بڑی قوت ہے، میرے پاس بہت پاور ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں، کچھ نہیں، مسبب الاسباب کی طرف نظر رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرما دیا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں نشانیاں ہیں، ان فی ذالک، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان لانے والا ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے۔ یہ اچھا آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، اور یہ جو آیت نمبر 53 ہے اور بہت اچھی آیت ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں کریں گے، کیونکہ اتنی پیاری سی آیت ہے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرما رہے ہیں، میں اس کا صرف ترجمہ کر تو دیتی ہوں، آپ لوگ کو بھی اس آیت کا بتائے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی، گناہ کیا، گنہگاروں کے لیے سب سے رحم کی آیت، سب سے وسیع تر آیت یہی آیت ہے، پورے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پورے قرآن پاک میں سب سے امید والی آیت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی، نیکوکاروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر تہجد گزاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، صدقہ کرنے والوں کی، روزے داروں کی، یہاں گنہگاروں کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم، اپنے جانوں پر، لا تقنطو، کہ مایوس نہ ہو، برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یغفر الذنوب، کہ بخش دیتا ہے گناہوں کو، جمیعاً، سارے کے سارے، انہو، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں نوکری کے لیے ڈال کے رکھے ہوتے ہیں، نہیں آ رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اپلائی کر کے رکھا ہوا ہے نوکری کا، نہیں آ رہا ہے، کالجز میں ڈال کے رکھتے ہیں، کالجز میں ایڈمیشنز کا ہوتا ہے، نہیں آتا ہے، پھر کبھی آپ کا آتا ہی نہیں ہے، انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب سوچتے رہے پتہ نہیں میرے سے کیا گناہ ہو گیا، کچھ آپ کہیں انویسٹ کرتے ہیں، پیسے نقصان ہو جاتا ہے، صحت کا نقصان ہو جاتا ہے، لوگ یہی ایک دم مایوس ہو جاتا ہے انسان، جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے لیے تو اتنی رحمت کی آیت ہے کہ انسان، گنہگار انسان کو ہمیشہ وہ کیا کرتا ہے، تلاش کرتا ہے میرے لیے بھی کوئی چارہ ہے، میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے اللہ کے پاس میں، کچھ میرا بن سکتا ہے، میں نے تو بہت گناہ کیے، میں نے تو بہت سرکشی کی ہے، میرے پاس تو پٹارا بھرا ہوا ہے گناہوں کا، اب میرا کوئی کام بھی نہیں بنتا، میں جس چیز میں ہاتھ ڈالوں میرا کام خراب ہو جاتا ہے، صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ فیل ہو جاتا ہے، ہر جگہ 50 جگہ نوکریوں کے لیے ڈالا ہوتے ہیں، کہیں سے بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے، 50 جگہ اتنے بزنس کیے ہوتے ہیں، ہر جگہ سے فلاپ ہو جاتے ہیں، سارے انویسٹمنٹس ختم ہو جاتے ہیں، اس کو لگتا ہے آخر میں کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں، سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کی کیسے کیسے مٹی کو ہاتھ ڈالو تو سونا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت پیارے انداز میں کہہ رہے اے میرے بندو، الذین اسرفوا، کہ اسرفوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی، اعلی انفسہم، اپنی نفسوں پر، زیادتی کب کرتا ہے، نفس کے اوپر گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کا بوجھ پٹارا لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی نفس کے اوپر خوب سارا بوجھ لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے لا تقنطوا، کہ مایوس نہ ہو، من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے ہر گنہگار کے لیے سب سے بہترین آیت ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو اور ڈیٹیل میں کرواؤں گی، صرف میں تھوڑا سا کر کے آج کلاس ختم کر دوں گی کہ ان اللہ یغفر الذنوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے گناہوں کو جمیعاً، سارے کے سارے۔ تم پہاڑ کے اتنے گناہ لے کے آؤ، تم زمین سے لے کے عرش تک کے گناہ لے کے آؤ، بس مجھ سے جڑ جاؤ، توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا، سب کے سب معاف کر دوں گا۔ انہو، کہ بے شک وہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ رحمت کے ایک ہوتا ہے معاف کرنے والا سختی کے ساتھ میں، تہدید کے ساتھ میں، پٹائی کے ساتھ میں، معاف تو کیسے بھی ہو سکتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ میں معاف کریں۔ یہاں پر جو اللہ کی رحمانیت والی دونوں لفظ ایک ہی آیت میں دو بار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تقاضا کر رحمت کو یہاں پر ظاہر فرما رہے ہیں۔ میری رحمت سے بھی مایوس مت ہونا، اور میں ایسے معاف کروں گا کہ بہت رحیم ہوں، میں اپنی تمام رحمت کے خزانوں کے ساتھ میں معاف کروں گا۔ انشاءاللہ ہم اس کو ضرور اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے، بہت پیاری